بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں 3 محدثین کی جرح نقل کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے انہوں نے امام ترمذی کی جرح نقل کی ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا اور پھر اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے سنیے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ کی عادت تھی کہ ہدی کے جانور کو جو چھری کی نوک ہوتی ہے نا ہلکی سی، وہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے نا، ہلکی سی نوک لگا کے وہ جو خون نکلتا تھا نا، اس خون سے اس کی گردن پہ مل دیتے تھے، اس سے ریڈ کلر آ جاتا تھا یہاں پہ، اسے کہتے ہیں اشعار، اور یہ نشانی ہوتی تھی یہ اللہ کی راہ کے جانور ہے۔ ویسے تو انسانوں کے بھی کان اور ناک بھی چھدوائے جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے بھی چھدوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں گردن کاٹ دیتے تھے ہلکا سا نشان کر کے۔ وہ جانور کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے، ان کے اوپر تو وہ مطلب جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو تو وہ مطلب چونٹیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں، ان کی تو ایک نارمل چیز ہے، یہ سنت ہے۔ اب اس سنت کا مذاق اڑایا گیا تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں، جامعہ ترمذی 906 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ضیاء القرآن میں 830، جو میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عیسیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے امام وکیع سے سنا کہ جب یہ حدیث روایت کی گئی تو اس معاملے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو۔ امام ترمذی اہل رائے کہتے ہیں حنفیوں کو کہ یہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، کتاب و سنت سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے، اہل الرائے ان کو کہا جاتا ہے، اہل کوفہ کو۔ تو امام وکیع یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں اس کے معاملے میں اہل رائے کی یعنی حنفیوں کی رائے کو نہیں دیکھنا، اشعار کرنا زخم لگانا سنت ہے، اور ان کا مخالفین کا قول اہل الرائے یعنی اہل کوفہ کا قول بدعت ہے۔ یہ حنفیوں کے اقوال کو کیا کہہ رہے ہیں، امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں، بدعت، ان کی فقہ کے مسئلے کو بدعت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو صائب سے سنا، وہ کہتے تھے ہم امام وکیع کے پاس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشعار کرتے تھے۔ اچھا، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے، یعنی شکل بگاڑنا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ راوی کہتا ہے میں نے امام وکیع کو دیکھا کہ وہ سخت غصے سے غضبناک ہو گئے۔ منو کہنے نے یہ اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے، اور بھائی نبی دے گستاخاں دے بارے میری اکھاں کیوں نہ سرخ ہون؟ امام وکیع اتنا بڑا امام، اس کو جب کسی نے کہا نا کہ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ کرنا ہے، اور ابراہیم نخعی تابعی بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کرنا ہے، اشعار کرنا، تو وہ غصے سے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی اور ابو حنیفہ بھی کہتا ہے، تو اس بات کا حقدار ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے، اور جب تک تو توبہ نہ کرے تجھے رہا نہ کیا جائے۔ امام وکیع زندہ ہونا آج کل کے سارے مقلدین کو جیلوں میں ڈال دیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اب نیچے انہوں نے وہ فے ڈالی ہے فساد والی، ویسے تو فے فائدہ والی ہوتی ہے نا، ایک فے فساد والی فا۔ اب ان کو پتہ چل گیا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب چونکہ یہ حنفی تھے بریلوی، ان کا اشعار کہتے ہیں اتنے زخم لگائے جائے کہ کھال کے گوشت میں زخم نہ پہنچے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بھی اشعار سنت ہی ہے۔ آپ نے اپنے اہل زمانہ کے اشعار کو مسئلہ کہا کیونکہ وہ زیادہ گوشت میں گہرا زخم لگا دیتے تھے تاکہ وہ اس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو جاتا تھا۔ ایک گل جیڑی تو پہ لکھنا ہے اللہ کے بندے، امام وکیع کو نہیں پتا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا دفاع کرنے کے لیے انہیں نہیں، اصل اے نہیں، اس طرح تو آپ ہر باطل چیز کا دفاع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی مثال تھی، آیا یہ مزہ؟ تو آپ نے سن لیا، مرزا صاحب نے اس مقام پر حضرت امام ترمذی کے حوالے سے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حنفی اہل رائے ہیں، حالانکہ اہل رائے فقہا کا لقب ہے، اور محدثین جب کسی کو اہل الرائے کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا جو ناپاک اور ایک برا مفہوم مرزا صاحب نے نکالا ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کی مخالفت کریں اور اپنی رائے پیش کریں وہ اہل الرائے ہوتے ہیں، بلکہ اہل الرائے کا یہ مطلب مرزا صاحب اور ان سے پہلے غیر مقلدین نے
پیش کیا تھا تاکہ فقہا کو بدنام کیا جائے. حالانکہ سب سے بڑے محدثین تو فقہاء کرام ہوتے ہیں جو ایک ایک مسئلے کو حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں, قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں, اجماع کی روح سے دیکھتے ہیں, اور پھر صحابہ کرام کے اقوال کی روح سے دیکھتے ہیں. ان سے بڑا, فقہا سے بڑا تو اہل حدیث دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس ویڈیو میں چونکہ اتنی اس کے دامن میں, اس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں, ورنہ میں آپ کے سامنے محدثین کی آراء پیش کرتا, اسماء الرجال میں سے ایسے لوگوں کا حال پیش کرتا کہ جن کو محدثین نے اہل الرائے کہا تھا اور ان کی شان کے طور پر کہا تھا. اس نظریے سے نہیں کہا تھا جس نظریے کے مطابق مرزا صاحب اور ان کے پیروکار محدثین فقہاء کرام کو اہل الرائے کہتے ہیں کہ یہ رائے والے لوگ ہیں, یہ حدیث کے مقابلے میں رائے پیش کرتے. تو پہلی بات تو میں نے واضح کر دی کہ محدثین اس کو ایک امتیازی وصف کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور وہ امتیازی وصف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی حدیث کا علم بھی رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ کا علم بھی رکھتی ہے. پہلی بات. دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ جب وکی نے یہ سنا کہ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی بھی یوں کہا کرتے تھے, تو حضرت امام وکی جو تھے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے ابراہیم نخعی کا قول سناتے ہو, تمہیں سزا ملنی چاہیے, جیل جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے, سب سے پہلی بات مرزا صاحب یہ بتائیں کہ امام وکی ہیں کون؟ آپ امام وکی کا ترجمہ اسماء الرجال کی کسی کتاب سے نکال کے دیکھیں. تمام محدثین فن رجال کے تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ امام وکی کان یفتی برأی ابی حنیفہ تھا, کہ حضرت امام وکی جو تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. امام وکی خود حنفی تھے اور خود وہ زبردست قسم کے علماء احناف میں شامل ہوتے تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ کے مطابق اپنا فیصلہ دیتے تھے. باقی رہ گیا ان کا ناراض ہونا یا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرنا, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑے بڑے ائمہ اس کے باوجود کہ وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے, انہوں نے ایک آدھ مسئلے میں اپنے امام سے کسی علمی وجہ سے اختلاف کیا ہے, تو اس سے وہ امام وکی احناف میں سے بالکل بھی نہیں نکلتے. باقی ان کا ناراض ہو جانا بالکل درست ہے, اور یہ صحیح بات ہے کہ کسی شخص کو بھی قول رسول کے سامنے کسی اور کا قول پیش نہیں کرنا چاہیے. اس شخص کو چاہیے تھا کہ طریقے کے ساتھ اس روایت کی توجیہ پیش کرتا, کہتا کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس روایت کا مطلب یوں سمجھا. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روایت پیش ہو چکی تھی تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول ایسے کہتے ہیں تو امام نخعی تو ایسے کہتے ہیں. بالکل ہم اسی بات کے قائل ہیں, اور الحمدللہ یہ ہمارے فقہاء احناف کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے حدیث کے مقابلے میں نہ خود کبھی اپنی رائے پیش کی اور نہ ہی وہ کسی اور کو یہ کہنے کا موقع دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور تم آگے سے کسی اور کا قول پیش کرو. ہمارے ائمہ احناف یقیناً ایسے ہی تھے, بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک مرتبہ جب کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا, تو پاس ہی ایک شخص نے بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے تو پسند نہیں. تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے سامنے فوراً معارضے کے طور پر اور ٹکراؤ کے طور پر اپنی پسند کو پیش کیا ہے. اسے اتنا حیا نہیں آیا. تو یہ بات تو خیر اللہ کے احتجاج نہیں, یہی بنتا تھا جو امام وکی نے کیا. باقی تیسری بات یہ کہ اشعار کیا ہے. اشعار یہ ہوتا ہے دراصل کہ کسی اونٹ کے کوہان کے دائیں یا بائیں جانب کسی تیز دھار آلے کے ساتھ نشان لگا دیا جائے جس سے اس کا تھوڑا سا خون بہہ جائے اور پھر اس کو اس کے اوپر لتھیڑ دیا جائے, اور جب لتھاڑا جائے اور اس کی ساری کوہان جو ہے اس کے ساتھ اس پر مل دیا جائے تو یہ ایک علامت بن جاتا ہے کہ ہدی کا جانور ہے, اس کی ہتک نہ کی جائے, اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا اور کئی کتابوں میں یہ بات آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اشعار کو بدعت کہتے ہیں, کئی لکھا کہ اس کو مکروہ کہتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے جیسا کہ امام طحاوی
جو حنفیوں کے سب سے بڑے محدث تھے. اسی طرح علامہ عینی جنہوں نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری لکھی, علامہ عینی نے بھی لکھا, امام طحاوی محدث حنفی نے بھی لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو ایک سنت کے مطابق اشعار ہے کہ یعنی اتنا اونٹ کے کوہان کو چبو دینا کہ جس سے تھوڑا بہت خون نکلا ہے, امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ نہیں لکھا. انہوں نے اپنے زمانے میں جو لوگ جاہل اور اناڑی قسم کے لوگ اشعار کرتے تھے کہ وہ زیادہ تیز دار آلے کے ساتھ عرب کی گرمیوں میں وہ اس کو کافی گہرا زخم لگا دیتے کہ جو جلد کاٹ کر گوشت میں چلا جاتا تو اس سے جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوتا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے جو اشعار ہے اس کو مکروہ لکھا ہے, ورنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ماہر آدمی کا جو اشعار کرنا ہے اس کو انہوں نے مکروہ نہیں لکھا. تو مرزا صاحب نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کہ انہوں نے احناف کا مسلک غلط نقل کیا ہے, اور غلط مسلک نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس پر یہ جرح نقل کی ہے. تو یہ جرح یقیناً امام ابو حنیفہ کو مضر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت اشعار تھا اس کو مکروہ نہیں کہا, بلکہ جاہل اور اناڑی لوگ جو زیادہ گہرا زخم لگاتے تھے انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ عینی کی, اور شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی, جس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اور ایک آپ کو مزے کی بات بھی بتاتا چلوں کہ اس مسئلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے امام ترمذی اور امام وکیع کی ایک اندھی تقلید کی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے نقل کر دیا. تو یہی ہوتی ہے نا تقلید. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں تقلید یہی ہے کہ اندھا دھند کسی کی بات مان لی جائے, تو آپ نے بھی بغیر سوچے بغیر سمجھے حضرت امام ابو حنیفہ پر چڑھائی کر دی. تو یہ آپ کی بات کا جواب. لیکن چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس طرح کے قول, جس طرح کے اس روایت میں بھی لکھا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل رائے کا قول بدعت ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ اہل علم اکثر ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیا کرتے ہیں. یعنی جب انہیں کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا قول بدعت ہے, فلاں کا قول بدعت ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اسی ترمذی میں اگر آپ چلے جائیں تو دیکھیں کہ ظہر کے بارے میں امام ترمذی نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے, ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت, ہر سخت گرمی میں ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا. تو اس میں بحث کرتے ہوئے آخر میں جا کر لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام ترمذی کا مسلک صحیح حدیث کے خلاف ہے. حالانکہ امام ترمذی شافعی ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق وہ احادیث میں اپنی دلائل لے کر آتے ہیں. ہر جگہ پر انہوں نے امام شافعی کے مذہب کی تقویت کی ہے. تو یہاں پر وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا مذہب صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو کیا امام شافعی کو حدیث کے خلاف کہنا جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس سے مرزا صاحب کا یہ بھی رد ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ امام ترمذی اپنی کتاب کے باب نمبر چیپٹر نمبر 674 میں ما جاء فی غسل المیت, میت کو غسل دینے کے بیان میں ایک طویل حدیث کے آخر میں جا کے امام ترمذی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں قال الفقہاء وکذالک قال الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث, کہ فقہائے کرام نے بھی یہی بات کی ہے اور وہ حدیث کے معنی زیادہ سمجھتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے فقی فروش, مرزا صاحب جیسے علمی یتیم حدیث کا معنی نہیں سمجھتے بلکہ فقہا سمجھتے ہیں. تو امام ترمذی تو خود دہائی دے رہے ہیں کہ فقہا حدیث کا معنی صحیح سمجھتے ہیں, اور امام ترمذی کہتے ہیں چھوڑو بابوں کو, بابوں کی باتیں کیا کرنی. تو لیں مرزا صاحب آپ کے خلاف آپ کی جو پیش کردہ کتاب ہے ترمذی, ہم نے اسی ترمذی سے جو آپ نے جرح امام ابو حنیفہ پر کی تھی وہی جرح ہم نے امام ترمذی کی آپ جیسے نام نہاد محققین کے خلاف ہم نے نقل کر دی. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آپ جیسے انجینئر اور آپ جیسے کم علم اور آپ جیسے بدھو ذہن کے لوگ حدیث کا معنی نہیں سمجھتے. حدیث کا معنی سمجھتے ہیں تو فقہا سمجھتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ فقہا میں سے نمبر 1 ہے, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد ہیں. تو لے آپ تو حدیث کا معنی جانتے ہی نہیں. تو
تو آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ پر جرح کا کوئی حق نہیں پہنچا.